یہ حسرت کاش کبھی پوری ہو سکے، جولیا نے کہا۔ تیار ہو جاؤ تو یقیناً پوری ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ پھر تمہاری باری ہوگی، راستے میں ہی ٹھائیں کی سنسناتی ہوئی آواز آئے گی اور ایک بار پھر تم اوندے پڑے ہوگے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیں وہ کیسے؟ پتھر کے دور میں ٹھائیں ٹھائیں کہاں سے آ سکتی ہے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تنویر پتھر کے دور کا آدمی نہیں ہے، جولیا نے تنویر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اس بار ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں، عمران نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ ساتھ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ رہتا ہے، جولیا نے کہا۔ کمال ہے، بہن بھائیوں میں بے مثال محبت ہوا کرتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا اس کے اس انداز پر بے پناہ چونک پڑی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ دونوں چونک پڑے۔ چوہان اندر داخل ہوا، اس کے کاندھے پر ایک آدمی لدا ہوا تھا، نعمانی کے پیچھے چوہان تھا۔ چیک کر لیا تھا، یہ اکیلا تھا یا اس کے اور بھی ساتھی تھے؟ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اکیلا تھا، نعمانی نے کہا، اور اس نے بے ہوش آدمی کو ایک صوفے کی کرسی پر ڈال دیا۔ اس کی تلاشی لو چوہان، عمران نے کہا تو چوہان نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر چند لمحوں بعد اس نے اس کی جیب سے ایک جدید ساخت کا ایک چکور ڈبہ نکال لیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ عمران نے چونک کر اسے اٹھایا اور غور سے الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ براڈم سسٹم، او تو یہ بات ہے، عمران نے اس کو سائیڈ انگلی سے دباتے ہوئے کہا۔ براڈم سسٹم کیا مطلب؟ جولیا نے کہا۔ یہ انتہائی جدید ترین ایجاد ہے جو 2 کلومیٹر سے بھی ٹارگٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکتا ہے، بلکہ اسے ساتھ ساتھ ٹیپ بھی کرتا رہتا ہے۔ عمران نے کہا۔ تمہیں اس پر شک کیسے ہوا؟ یہ آدمی جہاز میں تو سب سے آخر قطار میں بیٹھا ہوا تھا، جولیا نے کہا۔ یہ اسی لیے آخری قطار میں تھا اور مطمئن تھا کہ براڈم سسٹم یوز کر رہا ہے، اس لیے اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی، لیکن شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ پرواز کے دوران جہاز اکثر رخ بدلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دھوپ کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی ہلکی، اور تیز دھوپ کی وجہ سے اس کی اوپر والی جیب میں براڈم سسٹم کے ایریل کے اوپر چمکنے والے نیلے رنگ کا نقطہ چمکنے لگتا ہے، اور یہ نقطہ میں نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے تمہاری باتیں کاٹی تھیں، عمران نے کہا۔ اب وہ ایریل کہاں ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اب ایریل اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، وہاں اسی لیے نکال کر رکھا گیا تھا کہ جہاز کی مشینری کی مخصوص آوازیں ہماری گفتگو کرنے میں رکاوٹ بنتی نہیں تھی، جبکہ زمین پر ایسا نہیں ہے، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کس کا آدمی ہو سکتا ہے؟ نعمانی نے کہا۔ یقیناً سیکرٹ سروس کا آدمی ہوگا، یہاں کوئی رسی تلاش کرو۔ اور ہاور کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ باہر نگرانی کر رہا ہے، چوہان نے کہا، اور کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل تھا۔ اس نے نعمانی کی مدد سے اس آدمی کو صوفے کی کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اچھی طرح باندھنا، اس کا تعلق بھی سیکرٹ سروس سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے افریقی ناٹ لگائی ہے عمران صاحب، اسے یہ نہ کھول سکے گا، چوہان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اب اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا تو نعمانی نے آگے بڑھ کر اس آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ ظاہر ہے اسے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا، اور پھر جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تم دونوں بھی باہر جاؤ اور نگرانی کرو، اپنی طرف کا بھی خیال رکھنا، یقیناً اس کے اور بھی ساتھی ہوں گے، عمران نے کہا۔ نعمانی اور چوہان دونوں ہی سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا مطلب؟ مم میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم تو ہمارے ساتھ سراغ سے آئے ہو مسٹر، اسی لیے تم ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ اس آدمی نے چونک کر کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ابتدائی حیرت سے نکل آیا ہے۔ تمہارا تعلق یقیناً سلاکیہ سیکرٹ سروس سے ہے اور تم اس کے چیف ایجنٹ نائف کے ماتحت ہو، جبکہ تمہارا چیف باس تھامسن ہے، عمران نے کہا۔ او نہیں، میرا کوئی تعلق کسی سروس سے نہیں ہے، میں تو یہاں لکڑی کا کاروبار کرنے آیا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس کاروبار میں براڈم سسٹم کیا کام کرتا ہے؟ عمران نے کہا تو وہ آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ براڈم سسٹم وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا۔ پہلے تو اپنا نام بتا دو تاکہ گفتگو درست انداز میں ہو سکے، عمران نے کہا۔ میرا نام کلر ہے، اس آدمی نے کہا۔ تو مسٹر کلر، نائف تو یقیناً کانسنگ میں ہوگا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ سراغ سے تمہیں یہاں بھجوایا ہے، تم نے اسے یہاں سے کیا رپورٹ دی تھی؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تو ہے کہ میں کسی نائف کو نہیں جانتا، میں تو کاروباری آدمی ہوں اور اکثر یہاں آتا رہتا ہوں، کلر نے کہا۔ اوکے، میں تو اسی لیے لحاظ کر رہا تھا کہ تم بھی ہمارے پیشے کے ہو، لیکن اگر تمہیں شوق ہے کہ تم پر تشدد کیا جائے تو تب جب تم سب کچھ بتاؤ گے تو تمہاری مرضی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سب غلط ہے، میں واقعی کاروباری آدمی ہوں، کلر نے کہا۔ تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے تیز دھار خنجر نکالا، پھر کرسی سے اٹھا اور کرسی اٹھا کر کلر کے قریب رکھی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کمرہ کلر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ابھی اس کی چیخ کی گونج باقی تھی کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور کلر کے منہ سے دوسری چیخ نکلی۔ اس کے دونوں نتنے آدھے سے زیادہ کٹ چکے تھے۔ اب تم خود ہی سب کچھ بتا دو گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھمایا اور خنجر کا دستہ اس کی پیشانی پر ابر آنے والی رگ پر مار دیا اور کلر کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی کربناک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ بولو، سب کچھ بتا دو، سب کچھ بتا دو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور دوسری ضرب لگا دی۔ رک جاؤ بتاتا ہوں، رک جاؤ بتاتا ہوں، کلر کے منہ سے مسلسل بتاتا ہوں کی آواز نکلنے لگی۔ بولو ورنہ، عمران کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ نائف نے مجھے بھیجا ہے، نائف نے، تاکہ تمہاری یہاں نگرانی کی جا سکے، کلر کے منہ سے نکلا۔
نائف کو تم نے سراغ سے کیا رپورٹ دی تھی؟ عمران نے پوچھا تو کلر نے ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل اور پھر بریڈلے کے ہوٹل میں ہونے والی ان کی گفتگو کی ریکارڈنگ کے بارے میں بتا دی۔ میں نے تمہاری اور بریڈلے کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹیپ نائف کو فون پر سنوایا تھا، جس پر نائف نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں اور وہاں ہونے والی تمام کارروائی کی رپورٹ کروں۔ کلر نے کہا اس کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا وہ کانسنگ کے ہوٹل فروٹی کے کمرہ نمبر 12 میں موجود ہے۔ کلر نے بتایا اور ساتھ ہی اس نے ہوٹل کا فون نمبر بھی بتا دیا۔ اس کے ساتھ وہاں کتنے افراد ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 6 آدمی وہ ساتھ لے کر گیا تھا۔ کلر نے کہا جولیا اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو۔ عمران نے کہا تو جولیا تیزی سے اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک طرف موجود ڈسٹر اٹھایا اور اسے کلر کے منہ میں ٹھونس دیا تو عمران نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ برسٹن سے کانسنگ کا رابطہ نمبر دے دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے گریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فروٹی ہوٹل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میرا نام کلر ہے اور میں کمرہ نمبر 12 میں مسٹر نائف سے بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کلر کی آواز اور لہجے میں کہا تو ساتھ بیٹھے ہوئے کلر کے مسح شدہ چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن منہ میں کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ بول نہ سکا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، نائف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ باس، میں کلر بول رہا ہوں برسٹن سے۔ عمران نے کہا یس، کیا رپورٹ ہے؟ نائف نے کہا باس، انہوں نے یہاں ایک کالونی میں کوٹھی لے لی ہے، وہاں موجود ہیں اور وہ آپس میں ایسی گفتگو نہیں کر رہے کہ جس میں کوئی نئی بات سامنے آ سکے، لگتا ہے کہ وہ یکلحت محتاط ہو گئے ہیں۔ عمران نے کہا وہ کہیں انہوں نے تمہیں چیک تو نہیں کر لیا؟ نائف نے چونک کر کہا ہو سکتا ہے باس، ویسے میں نے اپنے طور پر یہ خیال کیا ہے کہ میں تو براڈم سسٹم سے ان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا وہ انتہائی شاطر اور خطرناک لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ راجر کو ان کی نشاندہی کرا دو اور خود پیچھے ہٹ جاؤ۔ نائف نے کہا راجر کہاں ہے باس؟ عمران نے کہا وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت برسٹن پہنچ رہا ہے یا پہنچ گیا ہوگا، تم ہوٹل ریجنٹ میں ان سے رابطہ کر سکتے ہو۔ نائف نے کہا ٹھیک ہے باس، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے فون ختم ہونے پر اس نے گریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہوٹل ریجنٹ کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے ایک بار پھر گریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریجنٹ ہوٹل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میرا نام کلر ہے، یہاں مسٹر راجر ہوں گے، ان سے بات کرا دیں۔ عمران نے کہا ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو، راجر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راجر، میں کلر بول رہا ہوں، ابھی میں نے باس نائف سے بات کی ہے تو انہوں نے تمہارے بارے میں بتایا کہ میں تمہیں پاکیزائی ایجنٹوں کی نشاندہی کر کے خود پیچھے ہٹ جاؤں، اسی لیے مجھے کال کیا گیا ہے۔ عمران نے کہا ہم ابھی یہاں پہنچے ہیں، کیا ہوا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا میں خود آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ عمران نے کہا او کوئی خاص بات ہے؟ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ راجر نے کہا ہاں ایک نہیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، میں یہاں کمرہ نمبر 2 میں ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جولیا جا کر ساتھیوں کو بلا لاؤ، عمران نے کہا تو جولیا اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نعمانی اور چوہان اندر آ گئے اور پھر باقی ساتھی بھی اندر آ گئے۔ تم چاروں کاروں میں جاؤ اور ہوٹل ریجنٹ کے کمرہ نمبر 2 میں اس کا خاص آدمی راجر موجود ہے، اس کے 2 ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، میں نے کلر کی آواز میں اس سے بات کی ہے، تم ان کو اغوا کر کے یہاں لے آؤ۔ عمران نے کہا آپ نے ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے؟ صدیقی نے کہا ہاں۔ عمران نے جواب دیا ہمیں بتایا آپ نے کیا پوچھنا ہے، ہم پوچھ لیں گے ورنہ یہاں ہوٹل میں انہیں اغوا کر کے لے کر آنا حادثہ مسئلہ بن جائے گا۔ صدیقی نے کہا تو پھر میں اور جولیا چلے جاتے ہیں، تم یہیں رک جاؤ، اس کلر کا خیال رکھنا، فی الحال مجھے یہ زندہ چاہیے۔ عمران نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا عمران صاحب کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، میں نے تو ایک تجویز دی تھی۔ صدیقی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تم نے ان سے کیا پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کانسنگ سے یہاں ابھی پہنچے ہیں۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا چونکہ وہ عمران کے ساتھ رہی تھی اسی لیے وہ بھی گفتگو سنتی رہی تھی، انہیں لازماً نائف نے بریف کر کے بھیجا ہوگا۔ عمران نے کہا نہیں، ان کا مقصد صرف ہمیں ہلاک کرنا ہے اور بس اسی لیے ان کو فوراً ہلاک کر دیا جائے اس کلر سمیت۔ جولیا نے کہا لیکن اس طرح نائف چونک پڑے گا اور پھر جب تک نائف ختم نہیں ہوتا ہم یہاں اپنا مشن مکمل ہی نہیں کر سکیں گے، ابھی تو ہم نے اس سینڈیکیٹ سے نمٹنا ہے۔ عمران نے کہا کہ سینڈیکیٹ سے؟ عمران صاحب آپ ہمیں بتائیں، یہ کام ہم زیادہ آسانی سے کر لیں گے۔ اس پر چوہان نے کہا کیا مطلب، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دوسروں کو ہلاک کرنے میں تم اس سے زیادہ تیز ہو؟ عمران نے کہا ہاں میرا مطلب واقعی یہی تھا، ہمیں معلوم ہے کہ اب آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور بوڑھوں کی طرح آپ کے دل میں بھی اب رحم اور ہمدردی بھرتی جا رہی ہے، اب آپ خوفناک مجرموں پر بھی رحم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ چوہان نے کہا سنا تم نے جولیا، عبرت پکڑو اس وقت سے جب چوہان کا کہنا واقعی سچ ثابت ہونا شروع ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو میں کیا کروں، کیا گزرے ہوئے وقت کو روک لوں؟ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا تم ماہر ڈپٹی چیف ہو، صفدر کو حکم دے سکتی ہو لیکن تم مجھ سے کہتی ہی نہیں اور میری بات وہ مانتا ہی نہیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تم اکیلے یہاں رہو، ہم وہاں ہوٹل جا رہے ہیں اور جو ہمارے پیچھے آئے گا ہم دیکھ لیں گے، آؤ صدیقی اور ساتھیوں، جولیا نے برا مناتے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا حکم ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری ڈپٹی چیف ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے کہا تو صدیقی مسکراتا ہوا مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔
اس کے پیچھے باقی ساتھی بھی چلے گئے تو عمران خود آگے بڑھا اور اس نے کلر کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا کھینچ لیا۔ کلر نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، لیکن یہ تمہارے ساتھی تمہاری بات ہی نہیں مانتے، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم بچ گئے ہو، ورنہ تم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو موت کا شکار ہو جاتے۔ کلر نے کہا، وہ کیسے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ لوگ انتہائی تیز اور ہوشیار آدمی ہیں، وہ نائف کے دستے راست ہیں۔ اس نے خاص باتوں کا ذکر کیا ہے، اب وہ لامحالہ جو کرنا ہو جائے گا، پھر وہ انتہائی بے رحم قاتل بن جاتا ہے۔ کلر نے کہا، زیادہ سے زیادہ جو کرنا یعنی 4 کانوں والا ہو جائے گا، جبکہ میرے ساتھیوں کی تعداد 5 ہے، اسی لیے ان سب کے کان ملا کر 10 بنتے ہیں۔ اسی لیے اب تم خود بتا دو کہ جو کرنا 10 گنا کے مقابلے میں کیا کر سکے گا؟ عمران نے جواب دیا۔ حیرت ہے، کبھی تو تم دنیا کے سب سے بڑے احمق بن جاتے ہو اور کبھی انتہائی عقلمند۔ کلر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم مجھے احمق سمجھ لو یا عقلمند، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرے پاس ایک مشین پسٹل موجود ہے اور اس میں میگزین بھی ہے، اور میرے جسم میں اتنی طاقت بھی ہے کہ میں ٹریگر دبا سکوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ نشانہ بازی میں مجھے عالمی ایوارڈ مل چکا ہے، کیونکہ نشانہ بازی کے مقابلے میں جب میں نے فائرنگ کی تو گولیاں بجائے سامنے موجود ٹارگٹ کو لگنے کے سائٹ پر کھڑے ممتحن کو لگیں، اور وہ بیچارہ میرے بہترین نشانے کی داد دیتا ہوا راہ ملک عدم ہو گیا۔ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ مام مجھے مت مارو پلیز، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کلر نے عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی صفاقی سے گھبراتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ساتھیوں کو جان بوجھ کر وہاں بھیجا ہے، کیونکہ یہاں ایک سودے بازی تم سے کرنا چاہتا ہوں جس کی اجازت شاید میرے ساتھی نہ دیتے۔ میں تمہیں خاموشی سے آزاد کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ نائف خود یہاں کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے تمہیں کیوں بھیج دیا ہے؟ اور اب راجر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ لیکن وہ خود وہاں کانسنگ میں موجود ہے، کیوں؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے کیا معلوم، باس نائف کو ہی معلوم ہوگا۔ کلر نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو تم فارغ ہو، میں خود ہی نائف سے پوچھ لوں گا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، رک جاؤ، مجھے مت مارو، تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کلر نے کہا، اس لیے کہ تمہاری آواز اور لہجے میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو تم نے لہجہ اختیار کیا ہے اس سے تمہارے انتہائی گہرے تعلقات ہیں، اور تم اس کے دست راست ہو، تمہیں اس کی ہر بات کا علم ہے۔ عمران نے کہا، کیا تم مجھے واقعی آزاد کر دو گے؟ کلر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں۔ عمران نے کہا، اس لیے کہ باس نائف کو معلوم ہے کہ لیبارٹری کانسنگ میں موجود نہیں ہے، یہاں صرف ڈاج دینے کے لیے مشینری کو سٹور کرنے کے گودام بنائے گئے تھے، لیکن یہاں سے مشینری خاموشی سے واپس کانسنگ پہنچا دی گئی تھی۔ یہ انتظام اسرائیل نے کیا تھا تاکہ لیبارٹری ہر لحاظ سے خفیہ رہے، اسی لیے نائف کو معلوم ہے کہ اگر تم لوگ برسٹن میں ہلاک ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ لامحالہ تم لوگ واپس کانسنگ پہنچو گے۔ کلر نے کہا، کیا نائف کو معلوم ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا، نہیں، اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ لیبارٹری کانسنگ میں ہے اور بس۔ کلر نے جواب دیا، کیسے معلوم ہوا اور تمہیں اس نے کیوں بتایا ہے یہ سب کچھ؟ عمران نے کہا، میں سراغ میں تھا جب مجھے باس نائف نے حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ فلائٹ میں سوار ہو کر برسٹن جاؤں اور تمہاری نگرانی کروں تاکہ راجر اور اس کے ساتھی کانسنگ سے وہاں پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر سکیں، اور اس نے خود کہا کہ وہ کانسنگ میں رہے گا۔ میں نے پوچھ لیا کہ جب لیبارٹری برسٹن میں ہے اور دشمن بھی برسٹن پہنچ رہے ہیں تو وہ کیوں کانسنگ میں ٹھہرے گا؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے رسالڈن سے معلوم کر لیا ہے کہ اصل لیبارٹری کانسنگ میں ہی ہے، برسٹن میں نہیں، اسی لیے اگر تمہارا گروپ یہاں ناکام ہو گیا تو لامحالہ گھوم کر وہ پھر کانسنگ ہی آئے گا، اسی لیے خود وہاں موجود ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ برسٹن پہنچ جائے اور تم لوگ یہاں کانسنگ پہنچ جاؤ اور مشن مکمل کر لو۔ کلر نے کہا، تم نے یہ بات کیوں کی ہے کہ اسے لیبارٹری کا دست راز معلوم نہیں ہے؟ عمران نے کہا، اس لیے کہ میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے بتایا کہ اس نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ یہ نہیں بتائے گا، اور اس نے حلف کی وجہ سے وہ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ کلر نے کہا، رسالڈن کون ہے؟ عمران نے کہا، وہ یہاں کا سب سے بڑا بدماش، گنڈا، گینگسٹر اور مخبر، باس کا بہت گہرا دوست ہے، ورنہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور وہ کسی سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا، پورے کانسنگ میں اس کی دہشت طاری رہتی ہے۔ کلر نے جواب دیا، اس کا مین ٹھکانہ کون سا ہے؟ عمران نے کہا، گولڈن کلب۔ کلر نے جواب دیا تو عمران نے آگے بڑھ کر منہ سے نکالا ہوا کپڑا اٹھایا، پھر ہاتھ سے اس کے جبڑے بھینچ کر اس نے کپڑا دوبارہ کلر کے منہ میں ٹھونس دیا، اور پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، گولڈن کلب کا نمبر دیں، اور اگر گولڈن کا کوئی خاص نمبر ہو وہ بھی بتا دیں۔ عمران نے کہا، کلب کا نمبر ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کا آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ گولڈن کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ چیختا ہوا اور انتہائی کرہتا، نائف بول رہا ہوں، رسالڈن سے بات کراؤ۔ عمران نے نائف کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو سامنے موجود کلر کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری لیکن انتہائی کرہتا آواز سنائی دی، نائف بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اب کیا ہوا ہے نائف؟ ابھی چند منٹ پہلے تو تم نے بات کی ہے۔ اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، تو پھر کیا ہوا کہ دوبارہ بات نہیں کی جا سکتی؟ عمران نے لہجے میں بے تکلفانہ انداز پیدا کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کئی بار بتایا ہے کہ میں نے حلف لیا ہوا ہے کہ لیبارٹری کا محل وقوع کسی کو نہ بتاؤں، اور حلف بھی بیعت کا لیا ہوا ہے، اور تم ہو کے مسلسل اس بات پر ناراض ہو رہے ہو۔ رسالڈن نے قدرے ناراض سے لہجے میں کہا،
مجھے اس لیے فکر ہے کہ تمہارے اسرائیل کی انتہائی قیمتی لیبارٹری دشمن تباہ کر دیں گے۔ عمران نے نائف کے لہجے میں کہا، جب لیبارٹری کا چیف سیکیورٹی انچارج اسرائیل کا ایجنٹ کرونی ہو تو کس کی جرأت ہے کہ وہ وہاں دوسرا سانس بھی لے سکے؟ تم بے فکر رہو اور سنو، اب مجھے فون نہ کرنا، میں ایک انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، رسالڈن نے انتہائی ناراض لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے باہر سے آوازیں آئیں اور عمران چونک کر مڑا، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے، کیونکہ اندر آنے والے جولیا اور اس کے ساتھی تھے۔ کیا ہوا؟ تو شکاریوں نے شکار کھیلا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہم نے راجر اور اس کے 2 ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، صدیقی نے کہا۔ مبارک ہو، یہ تو بڑی زبردست کامیابی ہے، عمران نے کہا۔ تو صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ عمران کا لہجہ بے حد طنزیہ تھا۔ تم نے یہاں کیا چھک ماری ہے؟ جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے میک اپ تبدیل کر لو اور لباس بھی، ہم نے فوری طور پر کانسنگ پہنچنا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیوں؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ تمہارے بعد میں نے اس کلر سے پوچھ گچھ کی ہے، اس کے مطابق لیبارٹری واقعی کانسنگ میں ہے اور ایک گینگسٹر رسالڈن اس کا محل وقوع بھی جانتا ہے، اور اب ہم نے وہاں پہنچ کر اس رسالڈن کو گھیرنا ہے، عمران نے کہا۔ اگر اسے معلوم تھا تو تم نے ہمیں راجر وغیرہ سے پوچھ گچھ کرنے کی ہدایات کر دی تھی، جولیا نے کہا۔ میں دراصل تم لوگوں کو وہاں بھیجنا چاہتا تھا تاکہ تم ان کا خاتمہ کر دو اور تمہیں کل کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ تم نے کام نہیں کیا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر کلر کے منہ میں موجود کپڑا باہر کھینچ کر ایک طرف ڈال دیا۔ تم نے راجر اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ راجر تو انتہائی شاطر اور ہوشیار آدمی ہے، کلر نے سانس لینے کے بعد انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے واقعی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی، اس نے اپنے ساتھیوں کا علیحدہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے دونوں ساتھی انتہائی تیز ترین لوگ تھے، ان دونوں کے پیر پر پردوں کے نیچے سے صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے راجر نے بجلی کسی تیزی سے مشین پسٹل نکالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ خود دور پردے کے پیچھے چھپے ہوئے دونوں ساتھی چند لمحوں میں ختم ہو گئے اور ہماری پوچھ گچھ کی حسرت ہمارے دل میں ہی رہ گئی۔ صدیقی نے کہا، جلدی کرو، لباس وغیرہ تبدیل کرو، اب اس کا خاتمہ بھی کریں گے اور جلدی سے نکل چلیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے مشین پسٹل کا رخ کلر کی طرف کر دیا۔ تم نے مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، کلر نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دنیا سے آزاد ہو رہے ہو؟ ویسے شاید میں تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے ساتھیوں نے میری رحم دلی کو میری بزدلی سمجھنا شروع کر دیا ہے اور میں ابھی کم آ رہا ہوں۔ ایسے رویے میں برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ صاف انکار بھی کر سکتا تھا۔ کیوں جولیا؟ عمران نے کہا۔ تم عمر کے لحاظ سے نہ صحیح، جذبات کے لحاظ سے بہرحال بوڑھے ہو چکے ہو، جولیا نے کہا۔ تو صدیقی اور اس کے ساتھی جولیا کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے عمران نے ٹریگر دبایا تو تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی کلر ہلکی سی چیخ مار کر چند لمحے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اب تو میں نے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی ہے، بندھے ہوئے ہو بے بس پر فائر کھول دیا ہے، عمران نے کہا۔ اسی بات پر تو مس جولیا کو آپ سے گلہ ہے کہ آپ انتہائی رحم اور شفاق واقع ہوئے ہیں۔ کیوں مس جولیا؟ صدیقی نے کہا۔ تم شاید مذاق کر رہے ہو، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ عمران انتہائی شفاق اور سنگ دل آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی جذبہ سرے سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران صاحب، اب آپ واقعی اپنی سنگ دلی کو پھول دلی سمجھ کر تبدیل کر ہی دیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھول بھی بغیر کانٹے کے؟ جوہان نے کہا۔ تو کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا اور عمران بھی مسکرا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کمرے میں موجود نائف نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ یس، نائف بول رہا ہوں، نائف نے کہا۔ تھامسن بول رہا ہوں، نائف۔ دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ او باس، آپ نے یہاں کا نمبر کیسے معلوم کر لیا؟ نائف نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے نائف کہ اس بار تم نے غفلت کی انتہا کر دی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم سیکرٹ سروس کے ارکان کا لاپرواہی سے خاتمہ کراتے چلے جاؤ گے، تھامسن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو نائف بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ نائف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، تم نے لاپرواہی کی حد کر دی ہے، جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے مقابلے پر انتہائی سیکرٹ ایجنٹ کام کر رہے ہیں تو تم نے اپنے آدمیوں کو اس طرح آگ میں جھونک دیا ہے اور خود ایک طرف بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے ہو۔ تھامسن کے لہجے میں بے حد غصہ تھا۔ چیف، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز اب کھل کر بات کریں، نائف نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اسے شاید غصہ آ گیا تھا۔ تم نے راجر سمیت 3 افراد کو برسٹن بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ہی تم نے کلر کو بھی بھیجا تھا، بولو بھیجا تھا نا؟ تھامسن نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بھیجا تھا، نائف نے ہونس کوڑتے ہوئے کہا۔ وہ سب مارے جا چکے ہیں، دوسری طرف سے تھامسن نے کہا۔ تو نائف بے اختیار اچھل پڑا۔ مارے جا چکے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیسے مارے جا سکتے ہیں؟ نائف کے لہجے میں انتہائی بے یقینی تھی۔ ہاں، راجر اور اس کے 2 ساتھی ریجنٹ ہوٹل میں ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے خصوصی جیپوں سے پولیس کو ان کے سیکرٹ کارڈ مل گئے، اس طرح ایک اور لاش ایک رہائشی کوٹھی سے ملی ہے اور خصوصی جیب سے بھی سیکرٹ کارڈ پولیس کو مل گیا، جس پر وہاں کے اعلیٰ حکام نے براہ راست مجھ سے رابطہ کیا۔ جب انہوں نے کارڈوں کے نمبر بتائے تو میں سمجھ گیا کہ ہوٹل میں ہلاک ہونے والوں میں سے ایک راجر ہے اور باقی اس کے 2 ساتھی ہوں گے۔ رہائش گاہ میں ہلاک ہونے والا کلر تھا، اس پر میں سمجھ گیا کہ تم نے انہیں برسٹن بھیجا ہوگا، جس پر میں نے تمہارے سیکشن سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ تم کانسنگ میں ہو اور فروٹی ہوٹل میں ہو، چنانچہ میں نے یہاں کال کی ہے، تھامسن نے کہا۔ تو نائف کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ سب کیسے ہو گیا چیف؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری کلر سے بات ہوئی ہے،
کلر تو براڈم سسٹم سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کروا رہا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لاش ایک کوٹھی سے ملی ہے، نائف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نائف اب مزید حیرت وغیرہ چھوڑو اور کام کرنے کے موڈ میں آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ پاکیزیائی ایجنٹس علاقے کی پوری سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر کے یہاں پہنچ جائیں، تھامسن نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ اس بات سے آپ بے فکر ہیں، مجھ سے واقعی بیانہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے راجر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بھیج دیا تھا اور خود یہاں رک گیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اول تو کلر جیسا آدمی کسی صورت سامنے نہیں آئے گا اور راجر اور اس کے ساتھی آسانی سے ان لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے اپنے ساتھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، نائف نے کہا۔ تم ہود کانسنگ کیوں گئے تھے؟ تھامسن نے کہا۔